अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम सलाम नाजी। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक इंसान को बचत करने की ज़रूरत क्यों है? देखें, बचत के दो पहलू हैं। एक तो जो हम इनफरादी तौर पर बचत करते हैं और एक है जो मजमूई तौर पर एक कौम की सूरत में एज ए नेशन की बचत है। दोनों की अहमियत है। पहले बात कर लेते हैं जो हम इनफरादी तौर पर बचत करते हैं। इनफरादी तौर पर जो हम बचत करते हैं उसको आप इस तरह देख लीजिए कि जो आज हम कमा रहे हैं सारा खर्च बैठे और कल हो सकता है कुछ ऐसी ज़रूरियात हों जिसके लिए हमारी वो कमाई पूरी ना पड़े, उस वक्त की कमाई, तो वो बैलेंस आउट करने के लिए हम बचत करते हैं। इसमें अगर मैं मिसाल दे दूं कि अगर एक नौकरी पेशा इंसान है, 20-22 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है, 41 साल नौकरी करता है, लगभग 60 साल की उम्र पर रिटायर हो जाए और उस वक्त कोई आमदनी ना हो और जिस वक्त नौकरी कर रहे थे सारा पैसा खर्च बैठे हों, तो ज़ाहिर है फिर आइंदा चलकर बहुत तकलीफ़ होगी। इसी तरीके से जो इंसान के लिए एक नॉर्मल लाइफ साइकिल में चीज़ें आती हैं, इंसान शादी करता है, घर बसाता है, बच्चे होते हैं, उनके अखराजात होते हैं, उनकी तालीम होती है, उनकी शादी ब्याह होते हैं, ये सारे ऐसे अखराजात हैं जो पूरे करने होते हैं और हो सकता है कि उस वक्त जो आपकी आमदनी हो उससे वो पूरे ना हो सके। तो उसका तरीका यही हो सकता है कि आपने आज बचत की हो इन चीज़ों को सामने रखते हुए और वो फिर आपके पास इतने पैसे जमा हों कि जब वो अखराजात सर पर आए तो आप पूरे कर सकें। इतने सारे रीजंस के लिए एक साथ बचत करना मुश्किल नहीं होगा? जी मुश्किल तो है लेकिन ज़रूरी भी है। अगर आप नहीं करेंगे तो ज़ाहिर ये जो सारे इशूज़ की हमने बात की ये तो पूरे होंगे नहीं। इसको मैनेज करना और ताकि इतना वो बड़ा प्रॉब्लम भी ना नज़र आए, अमूमन इंसान उसके लिए ये करता है कि कुछ शॉर्टर टर्म गोल्स बना लेता है, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स बना लेता है और जो बचत करता है फिर उसी हिसाब से उसको देखकर करता है। एक चीज़ होती है कि हम सोचते हैं कि भाई हमारी आइंदा चल के आमदनी बढ़ेगी इस तरीके से नहीं कि इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन जितना है उतनी मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, उसका तो फ़ायदा नहीं है कि अखराजात भी उतने बढ़ चुके होंगे। लेकिन अमूमन ये होता है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें तरक्की होती है, मूव अप करते हैं, तो उसकी वजह से जो आमदनी बढ़ती है उसमें फिर ये गुंजाइश होती है कि आप बाकी अखराजात के लिए कुछ पैसे एक तरफ कर सकें। तो तरीका यही है कि आप पहले बैठकर कम से कम समझ तो लें कि भाई ये सारी चीज़ें मुझे आइंदा ज़रूरत तो पड़ेगी और कुछ ना कुछ तो बचाना है। चलिए थोड़ा बहुत आपने अंदाज़ा किया कि भाई आइंदा मेरी तरक्की होगी, कमाई ज़्यादा होगी वगैरह, तो कुछ वहाँ से पूरा करेंगे। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि आम इंसान के वो बैठकर सारा ये हिसाब निकाल ले। बेहतरी ये है कि किसी एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बैठ जाएं और अब ऐसे बहुत से लोग मार्केट में अवेलेबल हैं जो मुख्तलिफ सेविंग स्कीम्स वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ट्रेन भी होते हैं, इसमें एडवाइस भी दे लेते हैं और ज़ाहिर है यही तरीका है कि आप अपना पूरा मैनेज इस तरह कर लें, बैलेंस कर लें, लेकिन शुरू करना तो बहुत ज़रूरी है। आपने बताया था कि दो पहलू हैं बचत के लिए, एक के बारे में तो आपने हमें बता दिया, दूसरा जो नेशन के लिए बचत का जो पहलू है वो बताना चाहेंगे इसके बारे में? उसमें ये है कि ज़ाहिर है जो हम इनफरादी तौर पर अगर कुछ बचाएंगे और वो सेविंग्स आगे नेशन बिल्डिंग की तरफ, बेशक इंडस्ट्री हो किसी और चीज़ हो, उसमें इन्वेस्ट होगा तो आइंदा की नस्लों के लिए कुछ बेहतरी होगी। बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चीले हैं, बचाते कम हैं और अगर हम अपने आप को कंपेयर करें जो इस रीजन के ममालिक हैं तो वो ज़्यादा बचाते हैं
تو ہم تو خیر کہہ لیتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے، اخراجات بہت ہیں، غربت ہے، کیسے بچائیں، لیکن وہاں پر بھی یہی ایشوز ہیں، وہاں پر بھی غربت ہے، وہاں پر بھی مہنگائی ہے، باوجود اس کے وہ لوگ زیادہ بچاتے ہیں. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کے لیے تو یہی ہوگا نا کہ ہماری گورنمنٹ ایسی ہے، وہ تو ہماری گورنمنٹ کو بلیم کریں گے. دیکھیے بچانا تو ہمارا کام ہے، وہ تو کوئی حکومت کسی کے لیے بچاتی نہیں ہے. اور اگر ہم سیونگز ریٹ دیکھ لیں تو پاکستان کا 10 سے 12% سالانہ سیونگز ریٹ ہے. جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا لگ بھگ 20 سے 25 ہے. تو وہ بچائیں گے، آئندہ کے لیے انویسٹ کریں گے. اور اس میں مثال دے دوں، دیکھیں آج ہم سب تکلیف میں ہیں کہ جی گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، باقی بہت سے اس طرح کے ایشوز ہیں انفراسٹرکچر کے کہ گورنمنٹ نے نہیں پورے کیے. بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سارے آج کا ایشو نہیں ہے. یہ آج سے اگر 15-20 سال پہلے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوتا، سیو کیا ہوتا، حکومت نے سیو کیا ہوتا اور پیسے لگائے ہوتے ان چیزوں میں، تو آج ہی ہمیں تکلیف نہ ہوتی. بدقسمتی سے ہماری جو پاکستان کی حکومتیں رہی ہیں، عموماً وہ خرچ زیادہ دیتی ہیں. جتنا ٹیکس ریونیو آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس سے زیادہ خرچ لیتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ جو اگر آپ بھی انفرادی طور پر سیونگز کریں اور نیشنل سیونگ اسکیم میں پیسہ ڈال دیں کہ بھئی یہاں پہ محفوظ ہے، تو وہ گورنمنٹ جا کے خرچ بیٹھتی ہے. تو وہ آئندہ کے لیے جو انویسٹمنٹ ہونا ہے اس میں جا نہیں رہی. بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی جو سیو کریں تو ایسی جگہ انویسٹ کریں کہ ایک تو جہاں ہماری بہتری ہوگی کہ انفلیشن وغیرہ کو بھی کور کریں گے، ساتھ ساتھ میں وہ کوئی ایسی چیز میں لگے پیسہ جس سے آئندہ کی نسل کو بھی فائدہ ہو. تو یہ جو اس کا پہلو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے کہ لوگ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ ہمارے ہاں نیشنل جو ایک ٹریٹ ہے وہ خرچیلے ہونے کا، انفرادی طور پر بھی حکومت کی طرف سے بھی اس کو بدلنا ہوگا. آپ کے لیے بچت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے اہمیت جس طرح میں نے بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو آج ہماری آمدنی ہے وہ آئندہ کے اخراجات کے لیے ہم اس میں سے کچھ الگ رکھ دیں، کیونکہ اتنا تو ہر ایک کو اندازہ ہے کہ بھئی آئندہ جو اخراجات آئیں گے وہ ضروری نہیں کہ ہماری اس وقت اتنی آمدنی ہوگی کہ وہ سب پورے ہو جائیں. اور ظاہر ایک جو بالکل بیسک چیز ہے کہ اگر آپ جاب میں ہیں اور جاب ختم ہو گئی، ایسی عمر پہ آ گئے تو وہ تو پھر آمدنی نہیں ہوگی. بہت کم جابز ہیں جن میں پینشن وغیرہ مل جاتی ہے، عموماً تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آپ کو بچت تو کرنی ہے. اسی طریقے سے جو باقی ہم نے پہلو جن کی بات کی کہ بچے ہیں، ان کی تعلیم ہے، شادی بیاہ ہے، مکان بنانا ہے، کل کوئی اور چیز خریدنی ہے، کار خریدنی ہے، یا اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ضرورت پڑ جائے. کبھی کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے اپنی امیڈیٹ فیملی میں یا جو وائٹل فیملی ہوتی ہے اس میں. اس کے علاوہ پھر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ مزید اخراجات بھی ہوتے ہیں. کوئی چاہے گا کہ حج پر جاؤں، کوئی چاہے گا کہ تفریح پر جاؤں، جو بھی ہے. لیکن وہ سارے اخراجات آپ اگر اس وقت کی آمدنی سے پورا کرنا چاہیں تو شاید ہوں گے نہیں. تو بچت کر کے اس کو کنورٹ کر کے انویسٹمنٹ میں، ایسے انویسٹمنٹ میں جس سے کہ انفلیشن کو کم از کم آپ کور کریں، یہ ضروری ہے. بچت ایک انسان کے لیے فیوچر میں اس کو کیسے ہیلپ کرے گی؟ یہ دیکھیے جس طرح میں نے کہا کہ جو آپ کی فیوچر کی ریکوائرمنٹس ہیں پوری تو کرنی ہے. اگر آپ بچت کریں گے تو وہ پورے کر پائیں گے. یا تو آپ کے اگر اندازہ ہے کہ آپ کی آئندہ کی آمدنی اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہ بھی ہم اگر سوچ لیں تو آگے جا کر جب انسان ایک ریٹائرمنٹ پہ آ جاتا ہے تو پھر تو نہیں کما پاتا ہے. تو وہ تو
بہرحال آپ کو بچت کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے جو ہم اگر ذرا سا نیشنل پوائنٹ آف ویو سے لے لیں, اگر آج ہم بچت کریں گے, کارخانوں میں لگائیں گے, بزنسز میں لگائیں گے, انفراسٹرکچر میں لگائیں گے, تو آئندہ کی نسلوں کے وہ چیز اویلیبل ہوگی. ورنہ جاب کریشن نہیں ہوگی, پانی بجلی کی شارٹیج ہوگی, سڑکیں نہیں ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں تو پوری کرنی ہے نا ایز اے قوم. تو ہمیں اس میں کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چوائس ہے. آپ کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے جو ان کو آرام سے سمجھا سکے کہ کیا امپورٹنٹ ہے سیونگس کی؟ دیکھیے, میں اگر ایک مثال دے دوں کہ جس طرح آپ اگر آج جاب شروع کی ہے, 20-22 سال عمر ہے, اگلے 40 سال آپ کو جاب میں ہوں گے, اس کے بعد جاب نہیں رہے گی, لگ بھگ 60 سال کی عمر پر ریٹائر ہو جائیں گے. اور فرض کیجئے کہ اس جاب میں میری اتنی آمدنی ہے کہ میں 2 روٹی کھا سکتا ہوں دن کی. اب ایک تو ہے کہ میں ہر روز 2 روٹی کھا لوں اور کہوں بھائی چلو پیٹ بھر لیا, گزارا ہو گیا. اب جب 60 سال کی عمر ہوئی اور ابھی ہو سکتا ہے 15-20 سال یا زیادہ مزید عمر ہو, اور وہاں تو پھر روٹی نہیں ہوگی کیونکہ بچت نہیں کی ہوگی. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہ 2 روٹی کی جگہ 1.5 کھا لی, آدھی روٹی بچا لی. اور ظاہر اگر یہ 40 سال آپ آدھی روٹی بچائیں گے تو اگلے 60 سال کی عمر کے بعد اگلے 20 سال کے پھر آپ دن کی 1 روٹی کھا سکیں گے. تو ایک تو یہ مثال ہے. ظاہر ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے. وہ جو میں آدھی روٹی بچا رہا ہوں, کہ فزیکلی تو روٹی نہیں بچا رہا ہوں اور جمع کرتا رہا ہوں اگلے 40 سال آدھی روٹی, مجھے پیسے کی صورت میں اس کو بچانا ہے. اور جب وہ میں پیسے کی صورت میں بچاؤں گا, اور اگر اس پیسے کو میں نے انویسٹ نہیں کیا اور انفلیشن کو کور نہیں کیا, تو 40 سال بعد جو روٹیوں کی اس وقت قیمت ہوگی وہ آدھی روٹی کیا, 1 روٹی کیا, 1 فریکشن بھی روٹی کا میں نہیں خرید پاؤں گا. ہو سکتا ہے تھوڑا سا آٹے کا چورا خرید لوں, اس سے زیادہ تو ہوگا نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ ایک تو آپ کو بچت کرنی ہے اور پھر اس بچت کو محفوظ رکھنا ہے. ظاہر ہے ایک تو محفوظ رکھنا ہے کہ کوئی چوری وغیرہ نہ کر لے, لیکن جو ایک بڑا چور ہے انفلیشن, اس سے بھی محفوظ رکھنا ہے. یہ شکریہ آپ کا بہت بہت بیگ صاحب. ہم آپ سے ملتے ہیں اب انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں.